موسٹ رومانٹک بولڈ ناول۔ شاہ جی نہ کریں میں مر جاؤں گی۔ حنا کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ بہرام جو اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے جسم میں دلچسپی لے رہا تھا، وہ اس کی ہر آواز کو اگنور کرتا اپنے کام میں مسلسل مصروف تھا۔ وہ ایک 37 سالہ خوبرو جوان مرد تھا۔ 17 سالہ لڑکی کے خوبصورت وجود کو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ شاہ جی نہ کریں میں مر جاؤں گی۔ حنا شاہ کے بھاری وجود کے نیچے تڑپ رہی تھی۔ شاہ جی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ نازک سی کلی بار پر بہرام شاہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو جب تم مجھ سے برداشت نہیں کرو گی تو میرے بچے کو کیسے پیدا کرو گی؟ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ پہلے شوہر کی سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، شوہر کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں عورت بچہ پیدا کرنے کی قابل ہوتی ہے۔ بہرام شاہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی عورت کو ترسا ہوا تھا، آج جسے موقع مل گیا تھا تو وہ حنا کو کیسے جانے دیتا؟ وہ خوبصورت سی کلی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس طرح ہی چاہتا تھا جو اس کو اپنی خوبصورتی سے مکمل کر دے، اور آج حنا کو دیکھ کر اس کے جذبات پر کنٹرول کھو چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو چومنے لگا۔ حنا کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شاہ جی نہ کریں میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں۔ بہرام شاہ نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم ابھی سے مرنے والی ہو گئی ہو۔ جب میں پورے کا پورا تم میں سما جاؤں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اتنا کہنا تھا کہ حنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو چھپانے لگی۔ بہرام شاہ نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کی ہر ایک جگہ پر لب رکھے تھے۔ حنا جو سسک رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی، اس کی کوئی بھی آواز بہرام شاہ کے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے مسلتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، قطرہ قطرہ اسے پینے لگا، جس سے حنا کی آواز بھی دب گئی تھی۔ حنا اب بے بس ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ خود کو بہرام شاہ کے سحر سے نہیں بچا سکتی۔ بہرام شاہ نے حنا کو ہر پردے سے آزاد کر کے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ حنا جو آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن اپنے لب کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ بہرام شاہ نے سے پوچھا کہ کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ پہلے وہ ہاں میں سر ہلانے لگی، پھر نہ میں ہلانے لگی۔ بہرام شاہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں بھلا کیوں کچھ کہوں گا؟ اتنا سنتے ہی حنا ایک دم سے بولی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ آپ تو اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ 22 سال کے لڑکے ہیں۔ اتنے سنتے ہی بہرام شاہ مسکرانے لگا اور حنا کو اپنے قریب کر کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس کی گردن پر بائٹ کرتا وہ اس کو مجبور کر گیا۔ حنا اس کی کمر کو نوچنے لگی جس سے بہرام شاہ کو، وہ جانتا تھا کہ حنا اس کی آغوش میں پرسکون ہے۔ بہرام شاہ نے حنا کو کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں لائٹ جلا دوں۔ حنا ایک دم سے چونک گئی، کہنے لگی، کیوں؟ لائٹ کیوں جلانی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری خوبصورتی کو پورے اب و تاب سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو سراہنا چاہتا ہوں۔ حنا ایک دم سے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں، رات پوری ہو گئی ہے، مجھے میری سہیلیوں نے بتایا تھا کہ سہاگ رات کو شوہر اپنی بیوی کو کس کرتے ہیں اور آپ مجھے بے تحاشا کس کر چکے ہیں، اب مجھے سونے دیں۔ اس کی معصوم باتیں بہرام شاہ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بہرام شاہ اس پر اتنا پیارا ہے کہ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، لیکن اس دفعہ شدت اور بھی زیادہ تھی۔ وہ اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے منہ میں چھپا گیا، اس کو کئی پیار سے چومتا تو کبھی بچوں کی طرح پیار کرتا۔ اس کی والہانہ شدت دیکھ کر حنا سہمتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو بس اتنا ہی پتہ تھا کہ سہاگ رات کو شوہر اپنی بیوی کو کس کرتا ہے، لیکن بہرام شاہ تو کچھ اور ہی کرنے کے موڈ میں تھا۔ بہرام شاہ نے اپنے وجود کو حنا کی پوزیشن پر سیٹ کیا تو حنا اپنے آپ کو چھڑوانے لگی، مگر بہرام شاہ کہاں چھوڑنے والا تھا؟ اتنے سالوں بعد اسے خوبصورت سی عورت کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اس کے ذرا سا زور لگانے پر حنا کی، شاہ جی نہ کریں میں مر جاؤں گی، پلیز مجھ پر رحم کریں، میں مر جاؤں گی۔ بہرام شاہ بنا کچھ سنے ایک ہی جھٹکے سے اس کے اندر حنا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے اس کے گلا گھونٹ دیا۔ جیسے جیسے بہرام شاہ کی جھٹکے حنا کی خوبصورتی رقص کر رہی تھی جو بہرام شاہ کو مزید پاگل بنا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کبھی اس کا ہاتھوں سے مسلتا تو کبھی انہیں لے کر منہ میں۔ بہرام شاہ کی جنونیت کو سہ نہیں پا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب تک بہرام شاہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتا وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بہرام شاہ کو ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ حنا نے تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا تو بیڈ کی چادر، وہ ایک دم سے چیخنے لگی اور رونے لگی کہ بہرام شاہ دیکھیں مجھے کتنی تکلیف تھی، آپ نے، میرا خون نکل رہا ہے۔ بہرام شاہ نے اس کو کھینچ کے اپنے اوپر لٹایا تھا اور کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے،
اگر لڑکی پاکیزہ ہو تو، اور میں بہت خوش ہوں کہ تم پاکیزہ ہو، اور یہ آج ہی ہوا ہے۔ کل جب میں تمہیں اپنی محبت سے مزید سیراب کروں گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے آرام سے لیٹ جاؤ۔ پوری رات حنا کو بہرام شاہ کی شدتیں برداشت کرنا پڑی تھی، لیکن بہرام شاہ بے انتہا خوش تھا۔ اسے آج بہت سالوں بعد ایک عورت کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہر روز ایک عورت کو اپنے بستر پر لا سکتا تھا، لیکن وہ ناجائز کام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ صبح جب اٹھا تو حنا بالکل بے لباس بچوں کی طرح بہرام شاہ کے لیکن دونوں ہاتھوں سے جھگڑے ہوئے سو رہی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے۔ بہرام شاہ نے حنا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے پیار سے علیحدہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 سے 4 بار اس کی شدتیں برداشت کرتے کرتے حنا نہ جانے کب سو گئی تھی۔ وہ اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آرام سے اٹھا، فریش ہوا۔ آج بہرام شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج اسے زندگی میں پہلی بار اچھا لگ رہا تھا، جو کہ ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ بہرام شاہ نے غسل کیا اور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، جہاں پر اس کی باپ اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ بہرام شاہ کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے بہرام شاہ کی ماں کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور جاتے جاتے بہرام شاہ کے سر پر ایک مصیبت بھی ڈال گئی، جس مصیبت کو بہرام شاہ نے بہت کوشش کی کہ اپنی محبت سے ترک کر دے، لیکن وہ ناکام رہا۔ بہرام شاہ کی ماں صغرا بیگم جاتے جاتے اپنی بہن کی بیٹی فاریہ سے بہرام شاہ کی شادی کروا کر گئی۔ فاریہ انتہائی نکچڑی اور بد اخلاق لڑکی تھی۔ اس کا شعبہ تھا کہ ٹک ٹاک بنانا اور لوگوں کے سامنے اپنی جسم کی نمائش کرنا، اور یہ کام بہرام شاہ کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی بہرام شاہ کو کہہ دیا کہ وہ ٹک ٹاک بنانا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ میرے ٹک ٹاک پر ملین سے فالوورز ہیں اور میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ بہرام شاہ نے غصے سے کہا کہ غیر مردوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتی اور اپنے شوہر کو ناراض کر دو گی؟ میں نہیں چاہتا کہ تم اس غلاظت میں پڑو، تم ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہو۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔